اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، جنت اور دوزخ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، حتیٰ کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگو۔ ایک مرتبہ سرور کونین رحمت دارین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے ڈر سے، اللہ مگر دل کی قساوت نہیں جاتی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا عز و جل کے سبب اس قدر روتے کہ رونے کی 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گھڑگھڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے ڈر سے، اللہ مگر دل کی قساوت نہیں جاتی، اللہ مگر دل کی قساوت نہیں جاتی۔ سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے، آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگتے، حتیٰ کہ آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار مبارک یعنی بابرکت گالوں پر زخم ہو گئے تھے۔ والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ رخساروں پر اون کی پٹیاں چپٹا دیتی۔ جب بھی آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے رونا شروع کر دیتے، جس کی وجہ سے وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ والدہ محترمہ انہیں خوش کرنے کے لیے جب نچوڑتی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو اپنی ماں کے بازوؤں پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں اس طرح عرض کرتے کہ اے اللہ یہ میرے آنسو ہیں، اے اللہ یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو ارحم الراحمین ہے، یعنی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم ایک مرتبہ آپ کو کہیں ڈھونڈنے نکلے، آپ کہیں کھو گئے تھے۔ 3 دن تلاشنے کے بعد آخر کار ایک مقام پر اس حال میں نظر آئے کہ ایک کھدی ہوئی قبر میں کھڑے رو رہے ہیں۔
فرمایا اے میرے لال، میں 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ عرض کی بابا جان، کیا آپ علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت رونے والا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے رو، اے میرے بیٹے رو، یہ فرما کر خود بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ جی چاہتا ہے پھوٹ کے رو تیرے ڈر سے اللہ، جی چاہتا ہے پھوٹ کے رو تیرے ڈر سے اللہ، مگر دل سے قساوت نہیں جاتی اللہ، مگر دل سے قساوت نہیں جاتی۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو،